یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اجازت ہے جنہوں کی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے بانیان کی یہ صفِ ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزائے صفِ ادا پہ موجود ہیں، سیدہ دلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سگیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ تھوڑی سی آواز پڑھا، آباد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے، جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت کربلا کا، اللہ آپ کو حصار ولایت میں، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ سارے کیا خوبصورت معیار سماعت سیدہ نے آپ کو آئے جناب۔ بسم اللہ۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ طلبہ والوں، میں اپنی طرف سے کہوں تو اٹھا کے دیوار پہ دے ماروں۔ میں سید الانبیاء کی حدیث ڈھال کے طور پر استعمال کروں گا۔ جو باریک ذہن بندے ہیں، بھائی جان اس کے سوال ہیں کہ ادھر کوئی والی وارث ہے یا کوئی نہ؟ کوئی نہیں جی، آپ سے یہ ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اٹھ جاؤ، تم ادھر آؤ بچے، یہ دیا قدر آپ کو گئے وہ پتہ نہیں کیڑا جلا لے تو دیکھ لو۔ میں سید الانبیاء کی حدیث حسن بھائی ڈھال کے طور پر استعمال کروں گا۔ جو باریک ذہن بندے ہیں ان کے لیے جملہ میں کہہ دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا انکار کرنے سے بندے کافر نہیں ہوتے۔ شاباش شاباش، امام حسین تمہیں سلام۔ رسول کا انکار کرنے سے بندے کافر ہو گئے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ رسول کا انکار کرنے سے بندے کافر ہو جائیں گے۔ سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا، من انکرا ولایتک یا علی فقد انکرا ولایت اللہ۔ یا علی، جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ امام حسین آپ کو سلام۔ آج سے 2-2.5 مہینے پہلے پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا، بس بات میں نے شروع کر دی۔ اس بل، سوشل میڈیا آپ بھی استعمال کرتے ہیں، میں بھی استعمال کرتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، لیکن بچوں تک بات پہنچانے کے لیے اس بل کی 2 شقیں حسن بھائی بڑی خطرناک تھیں محترم۔ انہی 2 پہ بات کر کے میں آگے گزر جاؤں گا۔ پہلی شق کون سی تھی؟ سب کو رضی اللہ مانو۔ مجھے پتہ ہے میں کس جگہ کھڑا ہوں، کس ممبر پہ کھڑا ہوں، کس ماحول پہ کھڑا ہوں، میرا ملک کن باتوں کا متحمل ہے، کن کا نہیں ہے، کون سے حالات میں مجھے کون سی بات کرنی ہے۔ ذمہ داری سے بات کر کے جا رہا ہوں۔ محبت تقسیم کرنے کا عادی ہوں، نفرت پھیلانا میری سرشت میں ہی نہیں ہے، لیکن حق تو پہنچانا ہے نا۔
دو شکیں بڑی خطرناک تھی. پہلی یہ سب کو رضی اللہ مانو. میں ممبر شبیر کی بلندی سے سپیکر پہ اعلان اعلان کہنے جا رہا ہوں, ہم نہیں مانتے سب کو رضی اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو جنہیں رضی اللہ منوانے پہ تلا ہوا ہے وہ ایک رات بستر پہ سو جائیں تو اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعرہ لگاؤ تو یک زبان لگاؤ. ایک رات بستر پہ سو جائیں بھائی جان تو اللہ کی رضا مرضی خرید لیتے ہیں. اور دوسری شک اور بھی بڑی خطرناک تھی. وہ پتہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ رسول کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر ہیں, سب کا احترام کرو. میں بات کر کے جا رہا ہوں, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تیسری چوتھی کلاس کا بچہ ہاتھ اٹھا لینا تو پھر میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے بات آسان کر کے پیغام ولایت آپ تک پہنچا دیا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بندے کہہ رہے ہیں سب کا احترام کرو, رسول کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر تھے. میں پھر اعلان کہہ رہا ہوں, نہیں کرتے ہم سب کا احترام. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا. ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. پہلے 4 مصرے بھی یہی ہیں, اگر تم نہ بولے تو ہو سکتا ہے یہی آخری ہو جائیں. وعدہ وفا ہو گیا, سفر ہو گیا, زیارت ہوگی اور مجلس بھی ہوگی. سیدہ کا لال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا. تلوار آیتوں کی صدا بے نیام ہے. کر محفل نبی میں سبھی لوگ ٹھیک تھے, بتلا منافقون میں پھر کن کا نام ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سورہ منافقون کن کے لیے اتری ہے؟ اللہ تمہیں سلامت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ, سارے بولو, سارے بولو. جیو یہ بات ہے. علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. جیو اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. بھائی جان موبائل چھوڑیے, ٹائم اتنا نہیں ہے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. سورہ منافقون کن کے لیے اتری ہے؟ بہرحال پہلی بات یاد ہے, رسول علی کو بستر پہ سلا کے چلے. توجہ, بڑی ذمہ داری سے, بڑی ذمہ داری والے جملے اور ذمہ دار مجمع میں ادا کرنے جا رہا ہوں. رسول علی کو بستر پر سلا کے چلے. چلو میں قرآن کی آیتی تبرک کے طور پر پڑھ لوں تاکہ قرآن کی برکت بھی عطا ہو جائے, آپ سے داد اور دعا بھی مزید مل جائے گی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کے بدلے اس کی رضا خرید لیتے ہیں. چمکدار چہرے ہیں, ولایت علی سے خوشبودار گلستان ہے جہاں میں ولایت علی کا قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کے بدلے اس کی مرضی خرید لیتے ہیں, اور یہی تو بندوں پر اس کی مہربانی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے, کون میرا اپنا ہے, کون پرایا. 7 سمندر پار سے بھی آیا ہے, علی کو سلام کرتا ہے تو میرا اپنا ہے. اگر علی کی ولایت پہ ذرہ برابر شک کرتا ہے, سگا بھائی بھی ہو تو بے شمار کرتا ہوں. قبر میں علی نے آنا ہے, بھائیوں نے نہیں آنا. مجھے علی کو راضی کرنا ہے, مجھے بھائیوں اور بندوں کی پرواہ نہیں ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بھائی سودا ہوا ہے تو علیوں کے درمیان. اٹھاؤ ہاتھ, اٹھاؤ ہاتھ. اللہ تمہیں سلامت رکھے. جو بستر پہ تھا وہ بھی علی تھا, جو وہاں پر بول رہا تھا وہ بھی علی تھا. سودا ہوا ہے تلمبہ والوں 2 علیوں کے درمیان. اس نے نفس بیچا, اس نے رضا بیچی. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا آپ بولنا علی کو اچھا لگتا ہے, 5 نمازی بولنا لیکن ستھرا بولنا. اس نے نفس بیچا بھائی جان, اس نے رضا بیچی. چلو کم از کم شب ہجرت کے بعد تو میرا مجمع تسلیم کرے نا کہ یہ علی کا نہیں رہا, وہ خدا کا نہیں رہا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. نہیں 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 نہیں, درمیان والے بندے شاید میری بات پہنچی نہیں, میرے پہنچانے میں کمی رہی. میرے پہنچانے میں چاچا جی کمی رہے گی, آپ کی سماعت کا کوئی شکوہ نہیں. میں اور اچھے طریقے سے بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ علی کا نہیں رہا,
وہ خدا کا نہیں رہا. بات آسان کرو, بچے بھی پہنچ جائے. خدا علی کا ہو گیا. ہاں آپ اٹھے ہیں نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا علی کا ہو گیا, علی خدا کا ہو گیا. تلمبہ والو آپ اللہ کے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. یہی تو وجہ ہے, یہ ملتا ہے اس کے گھر سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. چپ کر کے بیٹھنا ہے نا, مرد کی شان نہیں ہے. علی کے ذکر میں مردوں کو بولنا چاہیے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھاتا کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. یہ ملتا ہے اس کے گھر سے, وہ ملتا ہے اس کے گھر سے. تلمبہ والو اب تم آزماؤ اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں. یہ ملتا ہے اس کے گھر سے, وہ ملتا ہے اس کے گھر سے. یہی تو وجہ ہے, علی علی کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ اللہ کرو تو علی راضی ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین کو بھی سارے بولو جیو. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. نعرہ ولایت علی نعرہ ولایت علی جیوے. اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. کیا خوبصورت معیار سماعت سیدہ نے آپ کو عطا کیا ہے. میں دامن اٹھا کے دعا کروں اللہ تمہیں رہتی دنیا تک آباد و شاد رکھے اور تمہاری نسلوں میں ولایت علی کو منتقل فرماتا رہے. سیدہ کلام تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ ملتا ہے اس کے گھر سے, وہ ملتا ہے اس کے گھر سے. علی علی کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے, اللہ اللہ کرو تو علی راضی ہوتا ہے. جملہ پھر بدل دو, ہاتھ اٹھ گیا ہے تو جملہ پھر بدلنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے دشمن پہ علی لعنت کرتا ہے, علی کے منکر پہ اللہ لعنت. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین کو بھی سلامت رکھے. مجلس نہیں جنت بن گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. راضی ہو. امام حسین کو بھی سلامت رکھے. سارے بولو, سارے بولو علی علی. اللہ کے منکر پہ علی لعنت کرتا ہے, علی کے دشمن پہ اللہ لعنت کرتا ہے. اب علی کی مخالفت وہ بندہ کرے جو اللہ کی لعنت سہ سکے. آئے آئے صدر تو یہ تھی نا جو سر سے گزر گئی. شوق سے کر, شوق سے کر علی سے دشمنی, شوق سے کر, لیکن کم از کم اتنا سینہ تیرا ہونا چاہیے بھی اللہ کی لعنت برداشت کر لے. امام حسین کو میں سلامت ہے. رسول علی کو بستر پہ سلا کے چلے, بیٹا بیٹھ جائیے, بچوں بیٹھ جاؤ, اس طرح نہیں کرتے. کوئی بات نہیں, میرا مستقبل ہے. جب ہم ان کی ایج میں تھے تو ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. پیار سے سمجھایا کرو, ڈانٹا نہ کرو بچوں کو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا, رسول علی کو بستر پہ سلا کے چلے. لمبا والو رسول سے سوال کریں, یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں میں علی سے محبت کرتا ہوں. نہیں 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 نا 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 نا, میں بے استادہ بندہ نہیں ہوں بھی اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا حوالہ مانگ لو گے, نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم. چلو بھائی جان, کتاب کا نام اتنا خوبصورت ہے, اس میں بھی ایک راز ہے, وہ بھی سن لو. کتاب کا نام ہے, جہاں سے یہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں, کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ لشیعت المرتضی. اردو ترجمہ بتاؤں اس کا, محمد کی خوشخبریاں علی کے شیعوں کے لیے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. مارکیٹ سے آم مل جائے گی, نہ ملے غریب خانے پہ حاضر ہیں. کل میں نے 4-5 مجالس پڑھ کے لاہور پہنچ جانا ہے. مجھے فون کیجئے گا, میرے بانی کو کوئی بندہ تنگ نہ کرے, ڈائریکٹ مجھے فون کرنا. میں کتاب کا سکرین شاٹ نہ بھیجوں, جو جھوٹے کی سزا وہ میری. اب آواز بچا کے تم گھر لے جاؤ, پھر تم جانو اور سیدہ جانے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. آئے جناب, مولا کی عزت والے مداح تشریف لے آئے ہیں. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. رسول سے سوال کرے نا, اور رسول فرما رہے ہیں, اس کتاب سے حدیث پڑھنے جا رہا ہوں, بے ساختہ بات سامنے آ گئی ہے. رسول فرما رہے کوئی بندہ اگر چاہے مجھ محمد کی طرح زندگی گزارے. ہاں 14 طبق روشن ہو جائے گی اگر بات میں نے پہنچا دی تو. کوئی بندہ اگر چاہے
مجھ مصطفیٰ کی طرح زندگی گزارے اور مجھ محمد کی طرح دنیا سے چلا جائے۔ کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا میں، کسی مجتہد کی بات نہیں کر رہا، کسی عالم دین کی بات نہیں کر رہا۔ سید الانبیاء فرما رہے ہیں جو بندہ میری طرح زندگی گزارنا چاہے اور میری طرح دنیا سے جانا چاہے وہ کیا کرے؟ نمازیں زیادہ پڑھے؟ فرمایا نہیں۔ روزے زیادہ رکھے؟ فرمایا نہیں۔ حج کرے؟ فرمایا نہیں۔ زکوٰۃ دے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کیا کرنا چاہیے کہ آپ کی طرح زندگی گزرے اور آپ کی طرح دنیا سے گزر جائیں؟ رسول فرماتے کچھ نہ کرے، صرف علی سے محبت کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلام ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند صلوات۔ تو اب سوال ہے کہ جو رسول ہمیں محبت کا درس دے رہا ہے علی سے، خود نہیں کرتا ہوگا؟ علی سے محبت رسول کرتے ہیں، کم از کم اتنی کرتے ہیں جتنی اللہ علی سے کرتا ہے۔ سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے، یعنی رسول علی سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر محبت کا تقاضا تو دوستو یہ ہے کہ محبوب کو بچایا جائے، خود تلواروں کے سائے تلے سویا جائے۔ یا رسول اللہ یہ عجیب کام کر رہے ہیں آپ، حق تو یہ تھا کہ علی کو بچاتے، خود تلواروں کے پہرے تلے سوتے، آپ علی کو لٹا رہے ہیں، خود جان بچا کے جا رہے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں تو نے دیکھا نہیں میں نے چلتے ہوئے کام کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ کیا کیا تھا؟ رسول فرماتے کافروں نے میرے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا اور میں نے چلتے ہوئے دہلیز در سے ایک مٹھی تراب اٹھا کر کافروں کی جانب پھینکی تھی۔ اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کافروں کی جانب مٹھی بھر کے تراب، مٹی، خاک پھینکی تھی، اس مٹی کا کوئی ذرہ کسی کافر کے گریبان پہ گرا، کسی کی داڑھی پہ گرا، کسی کے سر پہ گرا، کسی کی پیشانے پہ گرا، کسی کے سینے پہ گرا۔ عزت آل محمد کی قسم ہے آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا، محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں جو ذرہ میرے ہاتھ کا اڑایا ہوا، جس کافر وجود پر گرا، ہر وہ بندہ جنگ بدر میں علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کیا بات ہے، سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ ہر وہ بندہ جنگ بدر میں علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ یا رسول اللہ مارا گیا ہوگا میرے مولا، اللہ کا قہر برسانا جانتے ہیں، ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہے، مارا گیا ہوگا ہر وہ بندہ۔ لیکن میرا سوال تو سرکار وہی ہے کہ خود آپ جا رہے ہیں، علی کو تلواروں سائے تلے سلا رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا سرکار تراب پکڑ کے آپ نے کافروں کی جانب پھینکی تھی، اندھے ہو گئے تھے۔ رسول نے فرمایا ابھی بھی نہیں سمجھے؟ جو مٹھی بھر تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ابو تراب کا کیا کرے گا؟ ہائے ہائے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کائنات کی ملکہ چمن گلی گلی، نگر گلی گلی، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ ختم ہوگی شب ہجرت، ٹل گیا موت کا پہرا۔ جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں ان کے لیے فکرہ بدلنے جا رہا ہوں۔ ختم ہوگی شب ہجرت، ٹل گیا موت کا پہرا، علی مرضی پروردگار کو اختیار ولایت میں سمیٹ کے اٹھا۔ ہائے ہائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ نماز فجر کے لیے مصلی عبادت پہ علی نے قدم رکھا۔ ایک فکرہ کہہ دوں اپنے مزاج کا، ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ تھوڑے بندے بولیں گے لیکن جن کا حق ہے ان کی امانت پہنچنی چاہیے۔ علی نے نماز فجر ادا ضرور کی ہے، لیکن طلباء والوں تمہاری اور میری سوچ میں فرق بڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بندے کہتے ہیں علی نمازوں کا محتاج ہے، میں کہتا ہوں فجر نے علی کے قدموں پہ سجدہ کیا۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے مہربانی بھائی جان۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اچھا جی، مکہ میں ایک پہاڑ ہے کوہ ابو قبیس،
اس کی چوٹی پہ میرے سردار چڑھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے رسول کی ایک حدیث اور سامنے آ گئی, وہ بھی سن لو. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. سید الانبیاء نے فرمایا تھا کوئی بندہ حضرت نوح جتنی زندگی پائے, تھک تو نہیں گئے میرے دوستوں, تھک گئے ہو تو گھر کی بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاں, کوئی بندہ حضرت نوح جتنی زندگی پائے, 2500 سال زندگی ہے جناب نوح کی. آج بھائی جناب امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اللہ کوئی بندہ حضرت نوح جتنی زندگی پائے اور 1000 پا پیادہ ننگے پیر حج اللہ کے گھر کی کرے, پھر وہی بندہ 500 سال کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت الہی میں گزار دے. میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے, ہو ہی نہیں سکتا. 1000 پا پیادہ ننگے پیر حج کرے, 500 سال کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت الہی میں گزار دے. کوہ ابو قبیس کے قد جتنا سونا چاندی اللہ کی راہ میں تقسیم کرے, کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا مظلومی کے عالم میں قتل کر دیا جائے. رسول فرماتے اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ بندہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا اگر دل میں علی نہیں ہے تو. دانت بڑی فٹ ہے تے نعرہ بڑا ڈھیلا ہے. قبیس کی چوٹی پہ میرے سردار کھڑے ہوئے اور علی فرما رہے یا معاشر الناس, بس مختصر وقت میں خاص خبروں کا خلاصہ لیجیے اور جاؤں میں آپ کی دعا کے سہارے تلے. تھکانا میری سرشتی نہیں ہے, عبادت کرنی اور اپنے وقت کے اندر عبادت کا سجدہ مکمل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو یاد کر کے آئے وہ سارا سنا کے جاؤں گا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اچھا جی, علی کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے اور آواز دے رہے ہیں یا معاشر الناس, اے مکہ کے لوگوں, مجھے رسول اللہ کا حکم ملا ہے, میں تمہاری امانتیں تم تک لوٹا کر صبح دن کی روشنی میں, جو بندہ دن کی روشنی سمجھ گیا اندھیرے میں بھی علی کو دیکھ لے گا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میں تمہاری امانتیں تم تک لوٹا کر صبح دن کی روشنی میں رسول کی طرف ہجرت کر کے جانے لگا ہوں. جس نے علی کو روکنا ہو صبح مکہ میں آ جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہر ہاتھ خیرات لے رہا ہے علی سے. جی کرا بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ایک لمحہ ایک لفظ بھی تو تم نے میرا ضائع نہیں کیا, شکر گزار ہوں. اچھا جی, ہر کسی نے اعلان سنا تو لمبا والوں, لیکن جیسے ابن عباس نے سنا ہے نا بھائی جان, اس جملے پہ آپ سے دعا دوں گا. آپ ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, پشت در پشت مولا کی مداحی میں آپ کی گزری ہے. فکرہ آپ کے لیے کہنے جا رہا ہوں. کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ علی نے اعلان کیا, ہر کسی نے سنا, لیکن جیسے ابن عباس نے سنا ہے نا بھائی جان ویسے کسی نے نہیں سنا. دوڑ کے علی سردار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. مولا آپ نے ہجرت کرنی تھی کر جاتے, امانتیں دینی تھی دے جاتے, صبح دن کی روشنی میں جانا تھا چلے جاتے, لیکن مولا زمانہ آپ کا دشمن ہے, اعلان کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو فکرے کی قیمت نہیں ہے. جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا اسی داد اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے. میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. مولا زمانہ آپ کا دشمن ہے بھائی, جس کی دشمنی ہو وہ تو چھپ چھپا کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا. مولا زمانہ آپ کا دشمن ہے, آپ کو اعلان کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی. علی فرماتے ہیں ابن عباس کا تو نے بھی ٹھیک ہے, لیکن ذرا مجھ علی کا جواب سننا. حفاظت دین سرور کی جو صبح و شام کرتا ہے, حفاظت دین جو ہاتھ اٹھ کے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو, یہی حق بنتا تھا, یہی ایکسپیکٹیشن تھی اس مجمع سے. علی کو ایسے ہی سلام کرنے کا ہنر علی نے آپ کو عطا کیا ہے. علی فرماتے حفاظت دین سرور کی جو صبح و شام کرتا ہے, وہی نور ولا بن کے رخ حق پر دمکتا ہے. علی فرماتے ہیں میں وجہ اللہ ہوں عالم میں, میں وجہ اللہ ہوں عالم میں, کروں اعلان میں کیوں نہ بھلا چھپ کے زمانے سے کبھی اللہ بھی چلتا. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. ہاں جی, نبضیں ٹھیک ہیں, طبیعت بیزار تو نہیں ہوئی. امام جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں, میرے بانی کو کوئی بندہ پریشان نہ کرے.
جس نے فون کرنا ہے مجھے کرے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی, 3 فاطماؤں کے محمل میرے سردار نے تیار فرمائے. پڑھی لکھے مجمع میں پڑھی لکھی بات کرنے جا رہا ہوں, اور جس انداز سے ہجرت آج میں پڑھنے لگا ہوں نا, ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 3 شہزادیوں کے, 3 فاطماؤں کے, پھر کہہ رہا ہوں 3 فاطماؤں کے محمل علی نے تیار کیے. اب تمہاری خاموشی دلیل ہے کہ سوچ میں پڑے ہوئے ہو. 3 فاطمائیں کون سی ہیں میں بتا رہا ہوں. پہلی فاطمہ بنت محمد, تیری اور میری مخدومہ. دعا کرو گے تو دوسرے 2 نام بتاؤں گا. دوسری فاطمہ بنت حمزہ, تیسری فاطمہ بنت اسد. جس بندے نو بس خیبر خندق تے جڑے لگے ہوئے انہوں نے کی پتہ میں کی پڑھیا. امام حسین بھائی جان, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. 3 فاطماؤں کے محمل, فاطمہ بنت حمزہ, فاطمہ بنت مصطفیٰ, فاطمہ بنت اسد. تینوں شہزادیوں کے میرے مولا نے محمل تیار کروائے. مہار ہاتھ میں لی, دلدل معشر خرام بالکل تیار کھڑا تھا. علی سوار نہیں ہوئے, لجام ہاتھ میں پکڑی, پہلو میں تلوار حمائل کی. اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا ہے. پیدل چلنے لگے میرے سردار. بس میں یہی چاہتا تھا کہ میرے وقت میں اذان نہ آئے. 3 شہزادیوں کے محمل, بات بھولی تو نہیں ہے؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے. 3 شہزادیوں کے محمل میرے سردار نے تیار فرمائے. فاطمہ بنت محمد, فاطمہ بنت اسد, فاطمہ بنت حمزہ. 3 شہزادیوں کے محمل تیار ہوئے. علی نے اپنے گھوڑے اور محملوں کی مہار ہاتھ میں پکڑی, پہلو میں تلوار حمایت کی. جملہ میں آسمان سے کہنے جا رہا ہوں, آگے کا کہنے جا رہا ہوں. اور پیدل چلنے لگے میرے سردار. اب اس میں بھی چونکہ علی اللہ کا راز ہے نا, علی کے پیدل چلنے میں بھی تو کوئی راز ہوگا نا, وہی تو میں کھولنے جا رہا ہوں. اللہ آپ کو حصان ولایت میں رکھے. اور جو ہی علی مکہ سے نکلے, اللہ لعنت کرے اکرمہ ابن ابو جہل پر. ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ. اس نے اپنے 8 حلیف قبیلوں کو اکٹھا کیا, 18,000 کافروں کا لشکر جمع کیا, اور کافروں سے کہنے لگا بھی رسول تو رات کے اندھیرے میں چلے گئے, علی دن دہاڑے ہماری ناک پہ تلوار مار کے جا رہے. اور کتاب کے یہ منو ان فکرے ہیں, اگر علی مکہ میں داخل بھی ہو گیا تو میں کالر سے پکڑ کے علی کو واپس لے آؤں گا. بالکل کتاب کی منو ان روایت ہے, اور اسے ذہن میں رکھنا. اسی کے گرد میں نے 2-4 باتیں کرنی آپ سے. علی مکہ سے مدینہ میں داخل بھی ہو گیا تو کالر سے پکڑ کے علی کو واپس لے آؤں گا. اب ذہن میں ہے نا, علی پیدل چل رہے, ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لجام, ایک ہاتھ میں محملوں کی مہار. مکہ سے باہر ایک میدان ہے وادی عتیق. وادی عتیق میں علی پہنچے تو سامنے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. سامنے ایک چرواہا بھائی جان بکریاں چرا رہا تھا. علی نے اشارے سے بلایا, چرواہے میرے قریب آ. چرواہا علی کے قریب آیا. علی فرماتے میرے پیچھے آ رہا ہے 18,000 کافروں کا لشکر. میرا حلیہ بتا کے تم سے پوچھیں گے کہ ایسے ایسے حلیے کا بندہ تو نہیں گزرا. علی فرماتے انہیں بتا دینا گھوڑا اس کے پاس تھا, تمہارے انتظار میں پیدل جا رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت ہے. جی کرا, جی کرا, جی کرا, جی کرا. مجلس پھر جنت بن گئی ہے. سیدہ تمہیں سلامت. گھوڑا اس کے پاس, سارے بول علی کا طرز زندگی, منافقت کی موت, نعرہ ولایت, علی نعرہ ولایت, علی بار بار نعرہ ولایت آپ لگا رہے ہیں تو مجبور ہو گئے ہوں 4 مصرے پڑھنے کے لیے. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا. دوست احباب میں نے مصرع کہا ہے, میرے نزدیک لفظ کو لفظ سے جوڑ دینے کا نام شاعری نہیں ہے. شاعری اندر کے عقیدے کو کرتاس پہ اتارنے کا علی کی بیٹی ہنر عطا کرتی ہے. اب جو بندہ علی کی بیٹی کی عزت کو سلام کر سکتا ہے وہ بندہ ذرا مجھے دیکھے. توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا, وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے. انہوں نے کہا تھا نا ولایت پڑھ دی ہے, تو میں 4 مصرے پڑھ کے تیرے مجمع کا ٹیسٹ لینے جا رہا ہوں. کہاں تک ولایت علی کو سلام کر سکتے ہیں.
توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا. پاکستان معاشرتی علوم پڑھنے والے بچے تو جانتے ہوں گے نا اغراض و مقاصد کا ترجمہ کیا ہے. پاکستان بنانے کے اغراض و مقاصد تو پڑھے ہوں گے نا, بس یہی اغراض و مقاصد ہے. توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا, وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے. کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا, آدم سے محمد کی نمازوں میں علی ہے. ہاں ہاں کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت ہے, اللہ تمہیں سلامت ہے. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق, اللہ تمہیں سلامت ہے. جیو چلو اتنا پیارا معیار سماعت ہے, یہ ماحول بن گیا تو 4 مصرے تحفتاً اور لے لو. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ. بھائی جان یہ وہ 4 مصرے ہیں پاکستان کے ہر ممبر سے ہر زبان سے جاری ہوئے ہیں. تسبیح سمجھ کے میں بھی دہرا لوں, کائنات کی ملکہ نے خیرات جو دی ہے تو یہ مجمع اتنا پیارا سن رہے ہیں. 4 مصرے سنا جاؤ. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ, ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے. معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی, توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے. امام حسین آپ کو سلام. جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا, کھڑے ہو کے علی کو سلام کر رہے ہو. چند 4 مصرے اور سن لیں. یہاں گھٹنوں تک آ گئے اور میں تمہیں پورا کھڑا کر کے جاؤں گا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے. ولی کا رتبہ علی یہاں ہے یہاں نہیں ہے, یہ بحث ملا کی ہے. مجھے کلندرانہ مزاج کے لوگوں سے 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے. آجے آجے آجے, میں مولا کی نیاز کے احترام میں رک گیا ہوں. کائنات کی ملکہ آپ کے عزت بخت دسترخوان میں اضافہ فرمائے. جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے. ثبوت وحدت ثبات یزداں کو کبریا نے ولی کہا ہے. علی کے مستوں پہ شرک فتوے لگانے والوں سے جا کے کہہ دو, اور جسے پکارا ہے تم نے اللہ اسی نے خود کو علی کہا. امام حسین تمہیں سلامت رہے. امام حسین نہیں 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 نہیں, ابھی بھی تو پورا نہیں کھڑا ہوا. میں چاہتا ہوں تو اٹھ کے علی کو سلام کرے. میں کہہ رہا ہوں آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے. مصروں کی خیرات سینے میں علی نے اتنی عطا کی ہے تیری سوچ ہی نہیں ہے. آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے, ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے. باطل تیری نماز ہے گر اس کے نام سے, وہ تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ دے. یہ تو میں چاہتا تھا. اللہ تمہیں سلامت, اللہ تمہیں سلامت. جی کرا جی کرا. امام حسین تمہیں سلامت. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت. امام حسین نگر نگر گلی گلی علی کا طرز زندگی, علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. ولایت ولایت من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے. من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے. بحر انسان ولا اور بھی گہرا کر دے. اور تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان, جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. ایک فکرہ کہوں آپ کے لیے, ایک فکرہ آپ کے اعزاز میں کہوں. کروڑوں دعاؤں سے بہتر تھی یہ بد دعا. سطر تھی جو سر سے گزر گئی. کروڑوں دعاؤں سے بہتر تھی یہ بد دعا. میں تیری بات کو 4 حادثہ کر کے اس مجمع کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. وہ پیچھے بھائی آپ کے جو بیٹھا ہوا نا بندہ, چندہ میری جانب دیکھ. ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے. عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے. ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغا
शहजादियों के महमल, घोड़े की लजाम हाथ में। अली फरमा रहे मेरा हुलिया पूछेंगे और उन्हें बता देना घोड़ा पास था, तुम्हारे इंतजार में। बहुत मेहरबानी, शुक्रगुजार हूँ। ऐसे सामईन तो मेरी कमजोरी है, तुम्हारे इंतजार में पैदल जा रहा है। बस चरवाहे से हसन भाई यही बात हो रही थी भाईजान। वादी अतीक के किनारे से गर्दो गुबार फटा, 18,000 काफिरों का लश्कर नमूदार हुआ। अली ने तीनों शहजादियों के महमल पहाड़ी के दामन के साथ बिठा दिए। एक एक जुमले का सामने हूँ, जो किताब में बात देखी है मिन्नो अन तेरे सामने पढ़ने जा रहा, कोई लफाजी नहीं लगा रहा। तीनों शहजादियों के महमल पहाड़ी के दामन से बिठा दिए और तीनों के जानू बांध दिए। जिम्मेदार घरानों से ताल्लुक रखते हो, बात तो मेरी समझ आनी चाहिए थी ना। ये ऊंटों के जानू क्यों बांधे जाते हैं? मेहरबानी बेटा। हाँ, हुसैन आपको सलामत रखे। क्या खूबसूरत लफ्ज का है, तसल्ली के लिए। तीनों जानुओं के महमलों के जानू इसलिए अली ने बांधे। जानू उस वक्त सवारी के बांधे जाते हैं जब भागना ना हो। अली ने तीनों महमलों के जानू बांध के बताया भागने वाला नहीं, लड़ने आया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जी करा अच्छा जी, काफिरों का लश्कर सामने आया। अली ने एक हाथ लजाम में रखा, एक पांव रकाब में रखा और सवार होने का इरादा किया। फिक्रा कहूँ जो उर्दू अदब का लुत्फ ले सकते हैं। किबला दुआ चाहिए, जितने सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग दुआ करेंगे, जितने हम असर हैं वो बिलखसूस मेरे हक में दाद और दुआ की खैरात नवाजेंगे। अली ने रकाब में पैर रखा तो कुरान ने कुरान खत्म कर दिया। आहा, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बस दुलदुल माशर खराम पे अली सवार हुए, लजाम हाथ में ली, तलवार को बेनियाम किया। ये मंजर था जिसे जहन में रखना है आप। ये है तस्वीर का एक रुख। वादी अतीक में अली घोड़े पर सवार हो चुके। ये तस्वीर का एक रुख जहन में रखिएगा। दूसरा रुख, रसूल बैठे हैं मदीना में अब्दुल्ला अंसारी के घर, सहाबा के झुरमट में। मैंने पहले कहा था इस एंगल से आपने हिजरत सुनी हो तो बेशक रुख मोड़ के बैठ जाइएगा। इमाम हुसैन आपका साया सलामत रखे। रसूल बैठे हैं सहाबा के झुरमट में अब्दुल्ला अंसारी के घर मदीने शहर में। और चाचा जी मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये भाईजान मजमे के सेंटर में बैठे हुए हैं, अगर ये आप सबको अचानक इग्नोर करके आसमान की जानिब हाथ बुलंद करके किसी से बातें करना शुरू कर दे, भाई सोचने पे मजबूर हो जाओगे। खुदा खैर करे, बैठा हमारे दरमियान है, ये हवा में किससे बातें हो रही हैं? खुदा की कसम अब्दुल्ला अंसारी के घर यही कुछ हुआ था। रसूल ने अचानक सहाबा से रुख हटाया, मक्का की जानिब वादी अतीक की तरफ हाथ बुलंद करके कहा मरहबा। पहुंचना तो चाहिए था, आप सबको पहुंचना चाहिए था। रसूल ने दोनों बाजू बुलंद करके कहा मरहबा 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 मरहबा। कट न जाए वो जुबान जो अली को सलाम न कर सके। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, सहाबा पूछने पे मजबूर हो गए, या रसूल अल्लाह बैठे हमारे दरमियान है, हवा में किससे बातें हो रही हैं? रसूल आवाज देके कहते मैं बताऊंगा नहीं, आओ देख लो, अली ने हमला कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। मैं बताऊंगा नहीं, आओ देख लो, अली ने। अच्छा आपस की बात है, शर्माना नहीं। क्रिकेट कौन कौन खेलता है? सारे खेलते। बोलो यार, तो मैं आप खेलना यार, तो ही नहीं गुनाह है। खेलते हो? अच्छा चलो, जो नहीं खेलते टीवी पे मैच तो देखते। पाकिस्तान इंडिया का मैच लगा हो तो सारे देखते हैं ना। हाँ पता तो सबको है। क्या होता है, मैच लगा होता है, पीछे से एक आवाज आ रही होती है, अब बॉल हो गई है, चौका लग गया है, छक्का लग गया है, आउट हो गया है, कैच ड्रॉप हो गया। ये क्या है? कमेंट्री। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत रखे। अब देखूंगा कि कौन सा जहन अली की बुलंदी पे जाके अली को सलाम कर रहा है। जो ही रसूल ने 2 उंगलियां दराज की ना, आओ देखो अली ने हमला कर लिया। फौरन जिब्रील नाजिल हुए, अल्लाह दरूद और सलाम का तोहफा दे रहा मेरे हबीब, और अल्लाह कह रहा है तस्वीर तू दिखा, कमेंट्री मैं करूंगा। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तस्वीर तू दिखा, कमेंट्री मैं करूंगा। बस मैं बिल्कुल आखिरी सरहद पे आ गया और चाहूँ आपकी दुआ के सहारे
तले। जो ही जिब्रील ने कहा ना या रसूल अल्लाह तबसरा मैं करूंगा, कमेंट्री मैं करूंगा, रसूल फरमाते हैं जिब्रील बताना मेरे सहाबियों को अली कैसे लड़ रहा है। या रसूल अल्लाह अली इस तरह लड़ रहा है कि अली ने अब लजाम को खींच लिया है, अली ने रकाबों पे जोर दे दिया है, अली ने तलवार को बेनियाम कर लिया है। और या रसूल अल्लाह कुछ इतनी रफ्तार से अली का घोड़ा दौड़ा है, अली का घोड़ा दाएं घूमता है तो जमीन दाएं घूम जाती है। ना 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 मैं उस सादा बंदा नहीं हूं, इतनी बड़ी बात के बाद छोटे लेवल की शायद तेरे सामने रखूंगा तो सोचता रह जाएगा और मैं हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। अली का घोड़ा दाएं मुड़ता है तो जमीन दाएं घूमती है, अली का घोड़ा बाएं घूमता है तो जमीन बाएं घूमती है। या रसूल अल्लाह आपके भाई ने लट्टू की तरह जमीन को घुमाया हुआ है। और या रसूल अल्लाह अब मैंने बड़े बड़े मैदान के जंगजुओं की लड़ाइयां देखी है, मैंने मूसा की अमालिका के मैदान में जंग देखी है, मैंने सिकंदर आजम की लड़ाइयां देखी है, मैंने जुल्करनैन की जंगें देखी है। लेकिन या रसूल अल्लाह आज आपका भाई अली ऐसे लड़ रहा है कि मौत को सांसें चढ़ गई है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, जरा एहसान करना, हाथ यही बुलंद रखना, सारे अली वाले हाथ उठा के जरा एक दफा हाथ हवा में बुलंद करो। रसूल ने जब ये सुना ना कि मौत को सांसें चढ़ी हुई है, सैयद अल-अंबिया मुस्कुरा के फरमाते जिब्रील अली ऐसे कैसे ना करे, वो मुझसे है मैं अली से। बोलो बोलो सखी सरदार कलंदर, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अली ऐसे कैसे न लड़े। चमन गली गली, नगर नगर गली गली, अली का तख्त जिंदगी, मुनाफिक की मौत है। नारा विलायत, नारा विलायत, अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। या रसूल अल्लाह मैंने बड़े बड़े जंगजुओं की जंगें देखी। रसूल फरमाते अली ऐसे कैसे ना लड़े, वो मुझसे मैं उससे। आखिरी फजाइल की सतर और नौकरी तमाम मिंबर भाई के हवाले, राजी रहिएगा। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत में रखे। अच्छा जी, अब जो अली ने हमला किया है ना, कोई लड़ा होगा अली से? चुप कर गए। कोई खड़ा होगा अली के सामने? ये तारीख की जमानत से मिंबर शबीर से किसी ने बात रिकॉर्ड करनी है तो कर ले, जिसने हवाला मांगना है मांग ले। 18,000 काफिरों में से 17,950 बंदे अली ने मार दिए। बिल्कुल मिन्नवन तारीख के हवाले से बात करके जा रहा हूँ। 17,950 बंदे अली ने मार दिया। और जब अली ने तुलदुल माशर खराम की लजाम को झटका दिया और बर्क रफ्तारी से घोड़ा दौड़ा, और सबसे पहले वो अकरमा की बात याद है ना, अली को कॉर्नर से पकड़ के वापस ले आओगा। सबसे पहले अली ने तलवार की नोक इसी काफिर की शहरक पे रखी और अली आवाज दे के कहते हैं भागते हो किधर, वो अकड़ है कहां, मौत तुम पे झपकने को तैयार है। आए इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें इशारे विलायत में रखे। भागते हो किधर, वो अकड़ है कहां, मौत तुम पे झपटने को तैयार है। अली फरमाते पल में सब फाजिरों की जड़ें काट दे, ऐसी मोजिस नुमा मेरी तलवार है। अली फरमाते कहरे यज़दान जिससे टपकता है वो मेरी ज़रबत ही तौहीद का वार है। अली फरमाते तुमको जिंदा जला दूं या गाड़ूं, अभी मेरी मर्जी मशीयत पे मुख्तार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत, मेरी मर्जी जियो। एक फिक्रा कह लूं, एक फिक्रा कह लूं। फैसलाबाद के पास चंदिया तलावा भाईजान जगह आप जानते होंगे, वहां यही मिसरा मैंने पढ़ा। कोने में से एक बंदा फड़क उठा, आवाज देके कहता है मर्जी मशीयत पे मुख्तार है। इतनी बड़ी बात कर दी, शक पढ़ दिया, कुफ्र पढ़ दिया। और मैंने कहा जाहिला, सोचा तो होता, एक रात पहले तो अल्लाह की मर्जी खरीदी है अली ने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। जी करा, जी करा, जी करा, ये खिले खिले चेहरे तो मेरी कमजोरी है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। एक तोहफा दूं और आपके मजमे को, एक तोहफा खरल साहब, और एक तोहफा दूं आपकी इज्जत वाले माहौल को। अच्छा जी,
ذوالفقار اتری ہے جنگ احد میں. آئیں جناب بسم اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ذوالفقار اتری ہے جنگ احد میں. تھکے ہو ذوالفقار اتری ہے جنگ احد میں. ظاہر ہے کہ اس میدان میں بھی علی کے پاس جو تلوار تھی اس کا کوئی نام تو ہوگا. بولو لوہے کی تھی تو نام تو ہوگا نا. جاؤ مولویوں سے پوچھو کیا نام تھا علی کی اس تلوار کا. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, رات تو میں نے رہنا نہیں ہے, ورنہ میں وقت دیتا آپ کو. مولویوں سے جا کے پتہ کر کے آؤ کہ اس تلوار کا علی کے ہاتھ میں جو آج وادی عتیق میں تلوار تھی اس کا نام کیا تھا. جا کے تحقیق کر لینا. اس تلوار کا نام تھا کرزاب. اوکھیاں گلاں نے جے سیڑھیاں رٹیاں انہوں نہیں لبدیاں. امام حسین تو واسطہ رکھے کرزاب. قاف قرآن والا, رے زواد الف بے, کرزاب. جاؤ علماء کے سر پہ رکھو قرآن, ڈکشنری جا کے دیکھ لینا, لغت جا کے دیکھ لینا, جس مرضی عالم سے جا کے پوچھ لینا. کرزاب اس تلوار کو کہتے ہیں جو وار بعد میں کرتی ہے, کیما پہلے کر دیتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور علی کے ہاتھ میں یہی تلوار تھی. آخری 2 مصرے اور نوکری تمام, تم کو زندہ جلا دوں یا گاڑوں ابھی, میری مرضی مشیت پہ مختار ہے. علی آواز دے کے کہتے ہیں, اور بھاگنے والا ذرا میری بات تو سنو. علی آواز دے کے کہتے ہیں, میں جو چاہوں تو صادر کروں موت کو, میں جو چاہوں تو صادر کروں موت کو, میں جو چاہوں. یہاں سے لے کے وہ آخری محل علی موالی تک پرکار کی طرح میں نے انگلی پھیر کے ہر چہرے کو دیکھ لیا ہے. دیکھو گا کہ کون سا ذہن اس سے آگے علی کو سلام کرتا ہے. علی فرماتے ہیں, میں جو چاہوں تو صادر کروں موت کو, میں جو چاہوں تو صادر کروں موت کو, آگ پانی ہوا سے یا پھر آب سے. علی فرماتے ہیں, نوچ لیں گے عناصر تمہارے, تمہیں آج ماروں گا تم کو میں کرزاب سے. امام حسین تمہیں سلامت ہے. بس جس علی کی یہ شان ہے نا, شام غریبہ اسی کے بیٹے کا کفن کوئی نہیں تھا, بیٹی کی چادر کوئی نہیں تھی, کوئی طولانی مصائب نہیں. مصائب کا عاشق مجمع ہے. مسلسل 4 سال سے تمہارا مزاج دیکھ رہا ہوں, اشارہ ہوتا ہے اور تمہاری آنکھیں چھلک پڑتی ہیں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. پنجابی زبان کے 2 مصرے بے ساختہ سامنے آ گئے. ہر مجلس میں تسبیح سمجھ کے پڑھتا ہوں, یہاں بھی سن لو. جہاں یاد آئیں گے آنکھیں چھلک پڑیں گی. جھوک فنا ہے, سفید داڑیوں والے بزرگ جانتے ہیں. جھوک دنیا جہان, جہاں تو اور میں سانس لیتے ہیں. جھوک فنا ہے, مر وجنے ہیں, اتھا کہندی شاہی ہوئی نہیں. آؤ رو لویے اس زخمی نو جے دی لاش تے زینب روئی نہیں. عظم اللہ حضورکم, تقبل اللہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بس 2 کے 2 جملے اور ممبر واجب الاحترام کے حوالے. آل محمد کے گھر میں, اس سے مختصر مصائب میں پڑھ ہی نہیں سکتا. آل محمد کے گھر میں 2 جنازے ایسے گزرے ہیں. فکرہ یہی مصائب کا اگر تو سمجھ گیا. 2 جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے ہیں, ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے. جتنے شیعہ بیٹھو نا, ہاتھ سینے پہ مار کے رونا ماتمی کی شان ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. آنسوؤں کا پرسہ شام کی ملکہ عطا کرے گی. ماتم تیرے اختیار کی بات ہے. جتنے شیعہ و سینے پہ ہاتھ مارنا. 2 جنازے ایسے گزرے ہیں, ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے. سوال کرو پہلا جنازہ کس کا ہے؟ رونے والوں, پہلا جنازہ اس کا ہے جس کے لیے 12واں پانی نہیں, خون رو رو کے کہہ رہا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر. عظم اللہ حضورکم, تقبل اللہ حضورکم. اللہ کرے وہ آنسو عطا ہوں جو حسین کے زخموں کا مرہم بنے.
اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، میرا سلام جلے ہوئے دروازے پر. رونے والوں، پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا جسے علی نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے. مجمع پوچھنے کا حق رکھتا ہے دلیل کیا ہے؟ دلیل دینے جا رہا ہوں. جنازہ ایک تھا، قبریں 40 بنائی گئی تھی. آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا بطول کو علی نے کس لحاظ میں اتارا ہے. رونے والوں، اگلا جملہ جو متفق کا پڑھنے جا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے بیت الاحزان، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی. جو ہی علی نے تعویذ لحد کو بند کیا نا، رونے والوں، علی نے قبر سیدہ پہ ہاتھ رکھ کے چیخ مار کے رو پڑا، علی جیسا امام. صحابہ نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہو؟ رونے والوں، علی آواز دے کے کہتا ہے مجھے تو آج پتا چلا بطول زخمی کتنی تھی. مرحبا 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 مرحبا، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم بطول کے زخموں پہ ماتم کر رہے ہو. علی جیسا امام امامہ اتار کے چیخ مار کے رو پڑا. آواز ہی پتہ ہی آج لگا ہے بطول زخمی کتنی تھی. رونے والا، تعویذ لحد جو بند ہوا نا، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. جملہ نہیں ہے، میں موت پڑھنے جا رہا ہوں. اور رونے والوں، شان حسین شیخوپورہ میں 7:30 بجے سے لے کے 8:30 بجے تک اس بھائی کا ٹائم تھا. رونے والوں، یہ جملہ کہا پورا شیخوپورہ ایڑیوں پہ اٹھ کے غریب زہرا کا ماتم کرتا رہا. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. اور سیدو خیر سیدو، جب علی نے تعویذ لحد پہ ہاتھ رکھا نا، اور علی رو کے فرماتے سیدہ حق تو یہ تھا کہ میں تیری قبر پہ خیمہ لگاتا، میں دن بھی تیرے زخموں کو روتا. اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو اس جملے پہ ماتم نہ کر سکے. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. بطول کی قبر پہ ہاتھ رکھا علی نے اور رو کے کہا حق تو یہ تھا میں تیری قبر پہ خیمہ لگاتا، میں دن بھی تیرے زخموں کو روتا، سیدہ میں رات بھی تیرے زخموں کو روتا، لیکن بطول معاف کرنا مجبوری ہے، مجھے گھر جانا ہے، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں. مرحبا 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 مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں. رونے والوں، پہلا جنازہ تھا بطول کا جسے علی نے چھپایا ہے، دفنایا نہیں ہے. سوال کرو دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ رونے والوں، دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. بندے کہتے شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کائنات میں کوئی ماں تو دکھا جنازہ ماں نے اٹھایا ہو، باپ نے قبر بنائی ہو. یہ جملے پردے داروں کے حصے کے پڑھنے جا رہا ہوں. وہ بندہ اب معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہ کر سکے. اور رونے والوں، ماں نے جنازہ اٹھایا. رونے والوں، ذوالفقار سے باپ نے قبر بنانا شروع کی. رونے والوں، ذوالفقار سے رونے کی آواز آئی. آواز دے کے ذوالفقار کہتی ہے مولا آسمان سے تیرے دشمن مارنے آئی تھی، تیرے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی. بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو ابھی ماتم نہ کر سکے. اور رونے والا حسین کی آواز آئی. ذوالفقار کیا کرو، غازی کے بعد میں غریب ہو گیا ہوں. اور رونے والوں، باپ نے قبر بنائی، ماں اور باپ نے جنازہ لال کا زمین میں رکھا. اور رونے والا، اللہ کرے میں مر جاؤں گے جملے نہ پڑھ سکو. ادھر سے باپ نے ریت ڈالنا شروع کی، ادھر سے ماں نے مٹی ڈالنا شروع کی. اور رونے والا، پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ رہی. زانو معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ رہی. بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہ کر سکے. اور رونے والا، شکم معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ رہی. سینہ معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ رہی. اور رونے والا، بچ گیا معصوم کا چہرہ. رباب آواز دے کے کہتی ہے حسین اب تو جان، تیرا لال جانے. اور رونے والا، جتنا بڑا صابر تھا سر پہ ماتم کرنے والے عزادار، اور جتنا بڑا صابر تھا نا کربلا کا غریب، پوسٹ کر کے ریت ڈالنے لگا. اور رو رو کے کہتا ہے چہرہ نرم ہے ریت گرم. مرحبا مرحبا مرحبا، مجلس نہیں کربلا بن گئی. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. چلو سارے عزادار، جتنے عزادار سر پہ ماتم کر رہے ہو، سینے پہ ماتم کر رہے ہو، جتنے رو رہے ہو، ذرا رک کے ایک سوال کا جواب دو. مولا کے مداحوں سے بھی سوال ہے، بانی مجلس سے بھی سوال ہے. عزادار سادات جتنے مولا کے عزادار بیٹھے ہو، سب سے یک مشترکہ سوال ہے. ماں اور باپ نے چھپایا، امت نے رہنے دیا. بول کے جواب دو عزادارو. امت نے رہنے دیا. رکھ میرے سر پہ قرآن. شام غریبہ جب سروں کی گنتی ہوئی ہے نا، حرام زادے کہتے ہیں ہم نے مارے 72 ہیں، ساری 71 کیوں ہیں؟ ایک بے غیرت کہتا میں نے دیکھا حسین ٹیلے کی اور سے معصوم کا جنازہ دفنا رہا تھا. اور رونے والا بے غیرت کہتے ہیں 100 نیزے والے سپاہی لے آؤ. رکھ میرے سر پہ قرآن. خالی ہاتھ نہیں تھے بے غیرتوں کے ہاتھ میں 2 نیزے تھے. یہ نیزے کربلا کی زمین
के रुका हूँ, मैं जानबूझ के रुका हूँ। ज़ाकरी कवानीन के मुताबिक मुझे मुसलसल रिवायत मुकम्मल करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बानी मजलिस रुका पता क्या हो, रख मेरे सर पे कुरान। जब नेज़ा हरामज़ादे का भारी हुआ है ना, रोने वाला हक बनता था ये रेत हटाता, नेज़े को निकाल लेता।